تو میرا خیال ہے کہ ادب کی جو یہ نازک صنف ہے، میں نے کہا کہ اس کے اوپر بھی ہم اکٹھے ہوں اور بات کریں. تو آپ شاعر ہیں یا شاعری سے شغف ہے، یا شاعری کی جوہتوں کو جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں، یا شاعری کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر اور معاشرے جو ہیں ان کو کیسے کسی ٹرینڈ میں شامل کیا جاتا ہے، یہ بڑا کمال ہے اور یہ تاریخ میں ایسا رہا ہے اور اسلامی تاریخ بھی اس سے بھری پڑی ہے. اور جی ویلکم ویلکم ظاہر صاحب، ویلکم، وعلیکم السلام. ظاہر صاحب بھی کہیں لگتا ہے مصروف ہیں کہیں. ظاہر صاحب کو بھی السلام علیکم، اور سمیرہ بہن کو بھی السلام علیکم. اور جو ہے نا اچھا، تو میرا خیال ہے کہ ہم اس طرف آ جاتے ہیں. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی جی ویلکم، وعلیکم السلام. میں سوچ رہا تھا کہ یہ آگے پیچھے چلے گئے آپ، تو ظاہر صاحب بھی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اسپیس میں پرابلم تھا آج کہ ہاں ہاں ہاں، بالکل ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا، جی اسپیس میں پرابلم تھا. ظاہر صاحب کا بھی نہیں ہو رہا تھا، اور ابھی مجھے لگتا ہے شاید ظاہر صاحب کو پہنچ گیا ہے. اٹس گریٹ. اور سمارا بہن جو ہے وہ بھی آئی تھنک لائن پہ ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ایسے میرے دل میں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے آج میں ایک نئی بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں، بلاتا ہوں. ویسے بہت سارے جاننے والے بھی میرے ہیں جن کے شاعری کے سپیس میں اکثر جایا کرتا ہوں، لیکن بڑا عرصہ ہوا ہے، رمضان کی وجہ سے نہیں گیا میں کبھی. تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں، اگر اپنے دوست آتے ہیں تو دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم شاعری سننا پسند کرتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی شاعری کرنا پسند کرتا ہے. اور ان دونوں صورتوں کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو کردار سازی ہوتی ہے، اور یا معاشروں کو سنوارنے کے لیے جو ہے یہ شاعری کا استعمال کیا گیا ہے. بہت تاریخ جو ہے نا وہ یہ بتاتی ہے. اور لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بھی جو ہے یہ شاعری کا بڑا استعمال کیا گیا ہے. ہم اسلامی تاریخ پڑھتے آ رہے ہیں، اور جتنی غزوات ہم نے پڑھی ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ مکہ والوں کی طرف سے بھی بڑے شاعر تھے، اور جو غزوہ بدر کے بعد جو احد ہے وہ ہوئی صرف دو شاعروں کی وجہ سے وہ ممکن ہوا کہ لوگ تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بس جانا ہی جانا ہے میدان جنگ میں. اور ابو جہل اور باقی سارے جو جتنے لوگ تھے ان کی فیملی اور یہ ابو سفیان جو ہے نا یہ نکل آئے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو ایک جو ہے نا حضرت حسان جو ہیں یہ بڑے یہ بھی شاعر تھے. لیکن ایک جو قدر ہے نا، جو فرق ہے جو مکہ والوں میں اور اس طرف ہے، یہ فرق آیا ہے شاعری میں. پہلی شاعری جو تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو انتقام لینے کے لیے زیادہ شاعری، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ مختلف قبیلوں کو دوسرے قبیلوں پر برتری جو ہے نا وہ گنوانے کے لیے شاعری جو ہے نا وہ کی جاتی تھی کہ کون سا قبیلہ کون سا بہادر جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا وہ جری ہے اور دوسروں کو نقصان زیادہ پہنچاتا ہے، اور قبیلے کے لیے کتنا بڑا دلیر ہے، یہ ہوتا تھا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس وقت پھر اس کا 100% اس کا ٹرینڈ چینج ہو گیا شاعری کا. اس کا جو ٹرینڈ چینج ہوا وہ یہ ہوا کہ پھر صرف ان لوگوں کی بہادری جو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ یعنی بے غرض لڑنے والے لوگ، صرف وادانیت کے لیے، صرف بلائی کے لیے، صرف لوگوں کو نیکی پر اکسانے کے لیے، معاشرے کے جو ہم مانگی اور معاشرے کے اندر امن و سکون کے لیے شاعری جو ہے اس کا استعمال کیا گیا. تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، میں نے کہا کہ ہم چلیں بناتے ہیں اور اس میں ہم چل کے دیکھتے ہیں، اگر کوئی اپنی شاعری سنانا چاہتا ہے تو اس کو سن بھی لیتے ہیں، اور اگر کوئی سننا چاہتا ہے اسے سنا بھی دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی میرے دل میں گزر رہی تھی کہ امپیکٹ جو شاعری کا ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے میں نے ابھی یہ بات کی ہے.
اور آج کے وقت میں بھی آپ دیکھیں ہمارے بھٹو دور میں حبیب جالب تھا، اس نے آگ لگا دی تھی بھٹو کو، اسے جیل میں ڈالنا پڑا، اور لوگ آج بھی فیض احمد فیض اور جو حبیب جالب خاص طور پہ، فیض صاحب کا ادب جو ہے نا وہ رکھ رکھاؤ والا ادب تھا زیادہ، اور اس رکھ رکھاؤ کے اندر سے ایک آگ نکلتی تھی جو لوگوں کو گرما دیتی تھی۔ لیکن حبیب جالب جو ہے نا وہ تو جیسے کھڑی گندم کو آگ لگاتے ہیں۔ حبیب جالب کی اس طرح کی شاعری تھی کہ بس سنی اور پتہ چلتا تھا کہ بس بندہ اٹھ جائے، بیٹھا نہ رہے۔ تو یہ ایک ہے اس میں، لیکن جو شاعری جو ہے سوسائٹی کی ہم آہنگی کو متاثر کرے، لوگوں کی کردار سازی میں فرق ڈالے اور معاشرے میں ایسی نئی جوہت کو طرح دے جو لوگوں کو ڈس انٹیگریٹ کرے اور لوگوں کے اندر مایوسی پھیلائے، وہ شاعری جو ہے نا وہ نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، وہ اچھی بھی نہیں ہے، اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے کہیں۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکس بھی کرتے ہیں۔ تو جی بالکل زاہد صاحب، ایسا ہی ہے زاہد صاحب، ایسا ہی ہے کہ دوستوں کے بغیر جو ہے نا یہ زندگی بیکار ہے، اور شاعری جو ہے نا اس کے بغیر دوست بھی ایسے ہی ہیں، خالی خالی۔ تو آج ہم شاعری پر ڈسکس کریں گے تاکہ بھرے بھرے لگے۔ تو زاہد صاحب زاہد صاحب یا ظاہر صاحب، آپ میں سے کوئی شروع کرے، بات کرے، اگر کرنا چاہتے ہیں بات کریں جی، بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ یا میں ایک، میرے خیال ہے میں آپ کو ایک سناتا ہوں، میں نے شعر لکھے وہ سناتا ہوں، اس کے بعد آپ بات کریں، کیا خیال ہے؟ جی جی بالکل، آپ سنائیے سنائیے، ہم سن رہے ہیں۔ آج تو پھر سننا پڑے گا، شاید تو بغیر چائے کے باندھ کے سنا رہے ہیں، یہ تو آپ کو آخر میں کہنا پڑے گا۔ اچھا، میں نے ہر سال میں کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور لکھتا ہوں، اور بہت کچھ لکھا ہے میں نے پاکستان کے اوپر بھی اور کشمیر کے اوپر بھی۔ ظاہر پاکستان کے اوپر تو جو لکھتا ہوں اس سے لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ پاکستان کیسے بنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے۔ کشمیر کے اوپر جو لکھتا ہوں اس میں تو دکھ ہے، درد ہے، پریشانیاں ہیں، اور بس جو ہے نا ایفرٹ ہے، کوشش ہے، ایک امید ہے بس اس کے لیے۔ لیکن پاکستان کے اوپر میں نے ابھی ریسنٹلی، ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس کا ایک شعر آخری رہتا تھا جو میں نے ابھی پوسٹ نہیں کیا، یہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس میں یہ لکھا ہے میں نے کہ پاکستان پہ کہ یاد رکھو یہ کام کی بات، پاکستان کے بعد ہے ذات۔ یاد رکھو یہ کام کی بات، پاکستان کے بعد ہے ذات۔ زندہ محنت سے رکھ سپنے، وطن کی روشن کر یوں رات۔ دشمن کے سینے پر چڑھ کر کرو تم پاکستان کی بات۔ وقت نوازے قدرے قدرے، وقت نوازے قدرے قدرے، ملے نہ عظمت راتوں رات۔ آزادی کی قیمت جاں ہے، آزادی کی قیمت جاں ہے، غلامی عزت پر ہے گات۔ غربت اور تنگی سے وارث، غربت اور تنگی سے وارث، کھائے کوئی ہم وطن نہ مات۔ خوشحال وطن کر محنت سے، خوشحال وطن کر محنت سے، سہل کی ہوتی نہیں اوقات۔ تو یہ ایک ریسنٹلی ابھی میں نے ان دنوں میں ہی یہ مکمل کی ہے، ایک پاکستان کے اوپر۔ اس میں میسج بھی ہے، لوگوں کے لیے میسج بھی ہے، ہم وطنوں کے لیے بھی ہے کہ کس طرح سے ہمیں جینا ہے، کیسے کرنا چاہیے، ہمارے دشمن کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اور یہ سارا۔ تو چلیں اب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جی ظاہر بھائی۔ سب سے پہلے تو میں نے اس دن بھی آپ کا ایک پڑھا تھا، وہ آپ اکثر ٹویٹ بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لکھا، اور یہ جو پاکستان، میں کرتا ہوں ٹویٹ، کبھی کبھی کرتا ہوں، یس جی جی، تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست سنایا ماشاءاللہ۔ وہ اصل میں لائیو نہیں ہے نا تو ہم مقرر نہیں کہہ سکتے، سامنے ہوتے تو ہم مقرر کہہ دیتے، یہاں پہ اصل میں ہم مقرر کہتے تو ہم سر ہو جاتے۔ ٹھیک بات ہے، جی آپ پوچھ جائے گی مقرر۔
دوسرا یہ ہے کہ میری جہاں تک شاعری ہے وارث انکل، میں نے کیونکہ مجھے لکھنے کا بچپن سے شوق تھا، میرے چچا جو تھے اور دادا جو تھے، دادا میرے شاعر تھے، عالم تھے، اور پھر مجھے بھی یہ شوق پڑا. بٹ میں میٹرک تک میں نے نا گلگت سے، یہاں سے گلگت تک کا ایک سفر نامہ لکھا. آپ کو یاد ہوگا نکلے تیری تلاش میں ایک سفر نامہ آیا تھا مستنصر حسین تاڑر صاحب کا. وہ میں نے پڑھا تو مجھے سفر نامے لکھنے کا شوق ہوا. تو اس زمانے میں چھوٹا تھا، تو میں نے اپنے ابو کے ساتھ، میرے ابو آرمی میں تھے تو ان کے ساتھ سفر کیا تھا ایک، تو وہ سفر نامہ میں نے لکھا. پھر جب 7-8 2006-7 کی بات ہے، جب ہم، وہ آپ کہتے ہیں جب لڑکپن میں آتے ہیں نا، وہ میٹرک میں پہنچتے ہیں تو ایک محبت ہوتی ہے. تو اس محبت پہ میں نے ایک افسانہ لکھا. وہ افسانہ لکھا، وہ بڑا پبلش میں نے کہا میں کراؤں گا. پھر 2-4 سال بیچ میں ایسے ہی لگ گئے، نہیں ہوا. تو پھر کالج یونیورسٹی آ گئے، پھر تھوڑا دنیا کو سمجھنا شروع ہو گئے. تو کرتے کرتے 2014 آ گیا. اب 2014 میں نا پیلسٹائن میں ہوئی جنگ. وہ جنگ تو نہیں تھا، وہ ایک جینوسائیڈ تھا. تو میں نے نا میں نے سوچا کہ یار اپنے پاکستانیوں کو، کیونکہ جب میں بتاتا تھا پاکستانیوں کو تو بہت سارے لوگ اس ایشو سے اویئر نہیں تھے. دین آئی روٹ اے بک آن پیلسٹائن. اس کے بعد پھر میں نے نا نثر ہی لکھا، میں شاعری کی طرف گیا نہیں. میں نے پہلی بک لکھی، پھر میں فرام دا کاسٹ آف غزہ لکھی، وہ انگلش میں تھی. پھر اس کے بعد میں گیا نہیں، پھر میں نے سیریا پہ ایک لکھی بک، فرام دا ڈیتھ، وہ لکھی. تو اس کی پھر میں شاعری سے دور ہو گیا. پتہ نہیں مجھے پھر شاید وہ میرے ایموشنز وہ جو تھے وہ ختم ہو گئے. لیکن مجھے شاعری پڑھنے کا بڑا شوق رہا. مجھے اپنے فیض احمد فیض صاحب کا نام لیا، بڑا شوق تھا ان کو پڑھنے کا. مجھے حبیب جالب کو پڑھنے کا بڑا شوق تھا. اچھا یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو میں نے اپلائی کہاں کرنا ہے، مجھے وہ سمجھ نہیں آتی تھی. وہ ٹل 2018 مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اچھا پھر میں نے جو پڑھنا شروع کیا، جس کو شاعری میں نے، وہ میں نے اقبال کو پڑھنا شروع کیا. پہلے تو اقبال میں سمجھ نہیں آیا. میں آنیسٹلی بتاؤں کہ مجھے اقبال کی بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ آتی تھی. جیسے ان کی وہ اپنے، میں سنا دیتا ہوں، وہ ان کی ایک ہے غزل کہ شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر و جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائمہ، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل خیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. یہ وارث انکل جب میں نے پہلی بار پڑھی نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. ٹرسٹ می، مجھے 2021 میں اس کی سمجھ آئی ہے. 2021 میں. اور پھر مجھے جو اقبال سے عشق ہوا، اور پھر میں نے وہ پڑھنا ترجمے کے ساتھ ان کی جو فارسی میں تھی، پھر مجھے سمجھ آئی کہ یار اقبال کیوں شاعر مشرق کہا جاتا تھا، وجہ کیا تھی. کہ ہمیں تو وہ لگتا ہے نا شاعر وہی لگتا ہے آج کل کے زمانے میں کہ جس کو وہ جو لکھے پنکی کو چنکی سے پیار ہو گیا تو چنکی کو آگے ہو گیا. تو مجھے جب اقبال کو پڑھا میں نے کہا یار یہ شاعر مشرق ہے. تو یہ اور اس کس وجہ سے ہے. تو یہ تھا. اس کے علاوہ میں نے نا ایک جو چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے، میں نے وارث انکل جب کبھی نہ کبھی ہوتا ہے کہ عید ہے، شادی ہے، ہم کہیں گیدرنگ میں ہیں، شاید یہ عمر کی وجہ سے ہوتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہم سے نا اکثر نمازیں رہ جاتی ہیں. ہماری وہ جو عام روٹین میں نمازوں کے لیے جستجو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. مطلب ہم اگر کسی کزنس کے گھر گئے ہیں یا کسی دوستوں کے ساتھ چلے گئے ہیں پکنک منانے، تو وہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے یا باقی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ایک وہ ہوتی ہے نا اندر طلب ہوتی ہے نماز کی، وہ کم ہو جاتی تھی میری. تو میں نے اس کے لیے ایک بار کیا ہوا کہ میں نے ایک بار یوٹیوب پہ نا ایک نظم سنی.
وہ نظم ایک تو لکھی بڑے اچھے انداز میں تھی، دوسرا وہ نا اس بندے نے گائی بہت اچھے انداز میں تھی، وہ آپ کبھی سنیے گا۔ اور جب اب کبھی میرا نا نماز سے کبھی میں ہوتا ہے نا اس طرح کی سچویشن میں، تو میں اس کو سنتا ہوں، اور اس کو سننے سے ٹرسٹ می کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں فٹ فٹ جانماز بچھاؤں اور میں سجدے میں گر جاؤں، وہ اتنی زبردست ہے۔ میں اس کو نا تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ، اگر میں ٹائم زیادہ نہ لگے تو۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ جی پڑھ دیں، سن رہے ہیں۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو؟ جی آواز آ رہی ہے، کریں بات۔ اس نظم کا عنوان ہے محبت کے سجدے۔ وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، حلالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پرنور سجدے، وہ خنجر کے ساہے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کی خلوت میں معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، نجات اور بخشش کے سالار سجدے، جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے، خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے، مسلح ریشم کے بیمار سجدے، چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے، ریاکار سجدے نادار سجدے، بے نور بے ذوق مردار سجدے، سروں کے ستم سے ہیں سنسار سجدے، دلوں کی نحوست سے ہیں مسمار سجدے، ہیں مفرور سجدے مفرور سجدے ہیں، کمزور بے جان مغرور معذور سجدے، گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے، گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے، کہ سجدوں میں سر ہیں بٹکتے ہیں سجدے، سراسر سروں پر لٹکتے ہیں سجدے، نگاہی خضو میں کھٹکتے ہیں سجدے، دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ یہ کافی لمبی ہے، مجھے اتنی یاد ہے، وہ زیادہ مجھے یاد نہیں تھینک ہے۔ یو جی، بہت شکریہ، بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ دیکھو نا، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے نا، وہ تو سراسر جو ہے نا وہ ایک ایکسپریشن ہے، دین کی ایکسپریشن ہے، قرآن پاک کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہے، اور بہت سارے جو معاشرتی معاملات ہیں جو جن میں جو متقاضی ہیں دین کے، ان کے اوپر علامہ اقبال نے جو ہے وہ سب سے زیادہ لکھا ہے۔ پھر علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر لکھا ہے، پھر اس نے نان مسلم اور مسلم نے کے کمپیریزن جو اس کے اوپر لکھا ہے، پھر اس نے ریزننگ دی ہے۔ اس کی شاعری جو ہے نا وہ تو سیدھی سیدھی، مجھے تو کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شاعری آپ پڑھیں تو آپ جو ہے نا بہتری کی طرف آ جاتے ہیں، قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آ جاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں پڑھوں کہ یہ اس نے تاریخ سے کہاں سے لیا یہ آئیڈیا۔ تو علامہ اقبال کا تو سراسر جو ہے نا ادھر سے یہ آئیڈیا تھا، اور کوئی پیرلل نہیں ہے علامہ اقبال کا اس کے دور میں، یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ جو انقلابی شاعر تھے جیسے ابھی جالو کا یہ فیض ہے، تو ان کا تھا حالات کو جو وقتی حالات اور جو لوگوں کے رویے تھے، ان رویوں کو انہوں نے ایکسپریس کیا ہے
فوراً اسی وقت اسی ماحول میں جو ہے نا کیا انہوں نے ڈیلے نہیں کیا. علامہ اقبال کی شاعری جو ہے نا یہ آفاقی شاعری ہے، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ جو ہے نا رہنے والی شاعری ہے، اور بڑی کمال ہے، کوئی شک نہیں ہے. اور علامہ اقبال کی اس طرح کے آئیڈیاز کو اور بہت سارے لوگوں نے پھر کوشش کی ایکسپریس کرنے کی. تو بہرحال آپ نے اس کو یاد رکھا، بڑا اچھا، آپ کا اچھا کنٹریبیوشن ہے، تھینک یو. کہ چلیں جی آپ نے وائس انکل میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جو اقبال پہ میں ابھی ہم نے راز صاحب سے بھی لیتے ہیں نا انپٹ، تو پھر ابھی چلیں کہہ لیں آپ. ٹھیک. جی میں یہ ایک چیز کہہ رہا تھا. آپ نے کہا کہ اقبال نے جو دین کو سب سے پہلے بیان کیا اپنی شاعری میں، پھر انہوں نے قوموں کے زوال پہ لکھا، جو قوموں کے زوال تھا، کہ کیوں تھا، ریزن کیا تھی، اور پھر سب ریلیجن کچھ کیسے سب آگے بڑی آیا. کمال ہے، کمال ہے. جی. اور جو آپ نے یہ فیض صاحب اور ان کی بات کی، فیض صاحب یہ باکمال لوگ تھے، لیکن یہ ایک ریجن کے لیے لکھنے والے تھے. جی جی ایسے جو ہی ایسے ہی. جو اقبال کی شاعری تھی وہ عالم کے لیے تھی، بالکل وہ ایک بڑے لیول کی شاعری تھی، بہت بڑے لیول کی. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. جی راز صاحب ویلکم سر. میں نے جو ہے نا کہا کہ آج شاعر حاضر کروں، تو مجھے اچھا لگا آپ شاعر ہیں. نہیں سر، میں تو شاعر نہیں ہوں ماشاء اللہ. میں تو آپ کے جو آ کمال گیا کی وہ شاعر ہے. میں نے کہا شاعر حاضر ہوں، اچھا آپ آ گئے، اب ہم شاعر خم. نہ شاعر ہوں، نہ مجھے کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، شغف نہیں، میں سنا نہیں سکتا زیادہ. اچھا ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایک اب شعر ایسا تو سناؤ گے نا. ہاں جی. بہرحال اقبال کیا، اقبال کی بات آپ کی ہاں یہ بجا ہے، اس کے ہاں تو ڈسکشن. میں دل و جان سے بہت زیادہ اس پہ تو قربان ہیں ہم لوگ. لیکن یہ ہے کہ مجھے سب سے اچھا جو ہے نا اس کا شکوہ جواب شکوہ لگتا ہے، ابلیس کی ایسا ہی بستی. ایسا ہی یہ اسی کی کمال. چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہیں. کچھ تو پکچر ایسی ہیں پھینک جو کے ہمیں رکھ دی سمجھ ہے. نہیں آتی نا، سمجھ نہیں آتی سر. ہاں جیسے فارسی کی ہے اب، لیکن وہ فارسی کی میں نے دیکھا ہے یہاں پر کہ بھی جو ہے نا ایرانی لوگ وہ فارسی کی پڑھتے ہیں، اس کی وہاں پر بہت پڑھا جاتا ہے ایران میں اقبال کو. لیکن ہمارے ہاں تو وہ اردو کا بھی معیار نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اقبال کی جو ہے شاعری اس کی ترکیبیں بڑی مشکل ہیں. وہ جو ترکیب بناتا ہے نا جو لفظوں کی، وہ بہت مشکل ہے. وہ اچھے بھلے بندے بی اے وہ ایم اے پڑھا کو لکھا نہیں سمجھ سمجھ سکتے. سکتا ہے. ہاں بالکل وہ ایسا سمجھ ہی. نہیں آتی ہے بالکل. لوگ تو مطلب اس کی چیز کو شاعری کہتے ہیں نا ہمارے نہیں ہاں. وہ کوئی شاعری تو نہیں ہوتی. ہاں وہ کوئی شاعری تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو تو اقبال نے جو حقیقت. زمانہ دیکھا تھا سر، وہ تو ایسا تھا کہ برصغیر بالکل وہ جا چکا تھا غلامی میں، اور اس خلافت عثمانیہ جو تھی اس زمانے کی وہ ٹوٹی اس کے زمانے میں. اب اس کا ڈپریشن کا جو بہت بڑا ٹائم تھا، وہ ڈپریشن کا بہت ٹائم تھا. تو وہ جو اور پھر اس کے بعد بڑھتی، یعنی کہ وہ ٹوٹ کے پھر جیسے اردن کی، اور وہ شاہ حسین وغیرہ سارے جو بنے، وہ انہوں نے لکھا کہ بھی ہاشمی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ یہ نبوت کی جو چیزیں ہیں سارا کچھ، بالکل ایسا ہی ہے. وہ جو چیزیں ہیں وہ بہت زبردست ہیں. وہ ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے. بس وہ تو بڑی چیز تھا. بس اس کا مجھے بہت بہت پسند ہے سر. ایک حالی کی بہت پسند ہے، حالی صاحب نے جو لکھا ہے نا، مسدس حالی، وہ بہت پسند ہے مجھے. وہ میں نے ریکارڈ کی ہوئی ہے، وہ جنید جمشید کی آواز میں بھی اس کی بڑی اچھی ہے. وہ کبھی سن کے دیکھے، بندے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. درست کا. جی راز صاحب. وارث انکل ایک چیز آپ مجھے بتا دیجیے گا. ہاں جی. ہم نے پچھلے سال ایک ریٹ کی تھی نا، جس ریٹ میں یہ تھا کہ جیسے بھی راز بھائی نے کہا ایرانی ان کو بہت پڑھتے ہیں. میرے ساتھ بھی یونیورسٹی میں لوگ ہوتے تھے، وہ ان کو سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں تو بچوں کو مطلب آپ کو یونیورسٹی لیول تک اقبال کی سمجھ نہیں آتی، تو اردو کا معیار ہی وہ نہیں ہے. تو ہم نے ایک ریٹ کی تھی کہ جو 5ویں تک نا اقبال کی شاعری کو ایز اے سلیبس پڑھایا جائے. یہ ریٹ کی تھی. مجھے پھر کسی نے بتایا کہ یہ پہلے 90s سے پہلے یہ اسکولوں میں بچوں کو پرائمری میں پڑھائی جاتی تھی. کیا یہ سچ ہے، ایسے ہوتا تھا؟ جی اسکولوں میں علامہ اقبال کا انٹروڈکٹری شاعری تھی، بلکہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے بچوں کی، یہ ایک فارمیٹ تھا کہ آغاز ہی علامہ اقبال کی شاعری سے ہوتا تھا بچوں کا. اور ہر بچے کی زبان پر، گھر میں، سڑک پر گیت نہیں ہوتے تھے، علامہ اقبال کا ہوتا تھا. جو اس کی شاعری جو ہے خاص طور پہ، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ لگانا مجھ کو،
تو یہ جو ہے نا یہ پوری پڑھائی جاتی تھی باقاعدہ، یعنی اگر کوئی کہیں نہیں پڑھاتے تھے اسکول میں تو جرمانے ہوتے تھے ان کو، باقاعدہ چیکنگ ہوتی تھی، یہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اصل میں ہٹ گئے ہیں کہ فوکس ختم ہو گیا ہے، اور ہم میں اب کوئی پرپوزل مانتا بھی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، اگر کوئی پرپوزل دیتا بھی ہے کہتے ہیں چھوٹی قومیں ایسے نہیں بنتی۔ یہ بڑا افسوسناک ہو گیا ہمارے معاشرے میں کہ ہم نے جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور علم کی اصل جو ہوتی ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ یہی ہوتی ہے جس میں روٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، علم کے روٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ علامہ اقبال جیسے جو لوگ ہیں شاعر ہیں فلسفی ہیں جنہوں نے اچھا علامہ اقبال کی بچوں کے لیے جو شاعری ہے وہ اتنی آسان ہے، اتنی عام فہم ہے کہ وہ پتہ چل لکھی بچوں کے لیے، لیکن میں کہتا ہوں میں آج پڑھوں پتہ لگتا ہے یہ میرے لیے، بچے تو بعد میں آئیں گے، یعنی جو بچوں کی نظم اس نے لکھی ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے ہے کہ میں کیا کر کے یہاں پہنچا ہوں، تو بچے تو بعد میں پہنچیں گے، تو یہ ہے افسوسناک ہے ہمارے یہاں اس کے اوپر فوکس نہیں تھا۔ تو بہرحال چلیں، اللہ کرے پھر کوئی سوچے۔ زاہد صاحب آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، پھر راز صاحب بات کرتے ہیں۔ زاہد صاحب لسٹن پہ چلے گئے جی، راز صاحب سر۔ ہاں بس میں نے یہی کہا تھا کہ ہم جب ہمارا زمانہ تھا، مطلب میرا زمانہ کافی پرانا ہو گیا، ہم 60 سال جیسی ہو گئے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 65 میں شاید یا 66 میں شاید میرا خیال داخلہ ہوا ہوگا میرا، تو اس وقت کچی میں سے لے کے آگے تک سر یہ نا اسمبلی ہوا کرتی تھی ایک صبح اسمبلی بچوں کی، اس میں لب پہ آتی ہے دعا بن لب کے پہ آتی ہے دعا یہ بن کے پڑھتے تھے، تمنا میری۔ سارا اسکول پڑھتا تھا، سارا اسکول پڑھتا تھا، ایک سارا پہلے آگے بچے نے پڑھنا پھر آگے ساروں نے پڑھنا، سر بالکل ایسے ہی۔ اور ایک وقت ہوتی تھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی، اور ایک ہمارے جو بھی ہوتا تھا اس کی تھوڑا سا ترجمہ کرتا تھا، اس کے بعد یہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد چلو اس کلاسوں میں، تو یہ بالکل جو ہے ایسے نا فارمیٹ تھا۔ یہ دعا تھی۔ پھر جو سلیبس تھے نا، جس طرح عبد الزاہد صاحب کہنا چاہ رہے ہیں، سلیبائی میں بھی علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں نا وہ شامل ہوتی تھیں جو ان پہلی کلاسوں میں پڑھائی جاتی تھی، اور اس کے بعد صوفی تبسم کی جو ہے وہ شامل کی گئیں، اس وقت بھی ساتھ تھی کچھ، یہ لیکن اچھے بعد لوگ میں پھر آہستہ آہستہ یہ سارے لوگ باہر کر دیے، انہوں نے صوفی تبسم کو بھی جگہ نہیں دی، اور بھی آگے پھر نکلتے گئے، اب وہ سوچتے ہیں نظمیں خود ہی نیٹ سے پڑھ لیں گے بچے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی آپ نے لب پہ آتی ہے دعا بن کے کہا، یہ ہم نے بڑی محنت کے بعد KPK کے کچھ ایریاز میں ہم نے اسپیشلی وہ جو ہزارہ تحریک ہم چلا رہے تھے اس میں ہم نے ہزارے میں ہم نے یہ دوبارہ رائٹ کروا دی، اور تھینکس ٹو دیٹ PTI گورنمنٹ کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس میں مشتاق غنی صاحب کا بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے مان لی اور اس کو کر دیا۔ ہزارہ میں بھی یہ چل رہی ہے، لب پہ آتی صبح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم نا جو بچوں کی جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے اس کو ایز اے بک ہم پڑھائیں اپنے بچوں کو، یہ معاشرتی بہت بڑا یقیناً سبق، بہت ایسے بڑا ہی۔ سبق ہے۔ اور سب سے بڑی بات مجھے نا، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن وہ اس کی شاعری کا نچوڑ ہے کہ ہماری قومیں زوال پذیر کیوں ہوئی اور قومیں عروج کیسے پاتی ہیں۔ جیسے راز بھائی نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ ان کا جو ایرا تھا اس ایرا میں آپ دیکھیں کہ خلافت ٹوٹ رہی تھی، اور 19ویں صدی میں ہی تو ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں بیسیکلی، میں تو ان کو شیطانی تبدیلیاں کہتا ہوں نا 19ویں صدی میں جو ہوئی ہیں، اس میں ایک جو ہمارا ملک بنا ہے وہ رحمت ہے، باقی تو میں میری جو آئیڈیالوجی ہے اس میں، تو اس میں اقبال صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مسلمان کو دوبارہ اپنی کھڑا کرنے کے، اپنی اوریجن پہ لانے کے لیے، اور وہ ان کی شاعری میں تھا، اور انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ہماری نسلوں کے لیے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ اقبال نے جو کام کیا ہے نا وہ امت مسلمہ کے لیے کیا ہے، اقبال نے ایک خاص ریجن کے لیے نہیں کیا۔ مطلب آپ دیکھیں گے کہ شاید اب ڈس ایگری کریں، شاید اب ڈس ایگری کریں، لیکن دیکھیں جتنے بھی ہمارے جیسے سر سید تھے، سر سید ایک خاص ریجن کے لیے تھے، وہ امت مسلمہ کے لیے نہیں تھے، جس طرح باقی لوگ ہیں وہ اپنی ایسے ہی اپنی ہے۔ دنیا کے بڑے باکمال لوگ ہیں، لیکن وہ خاص ریجن کے تھے۔ نہیں، اقبال ایسے شاعر امت صدیوں میں مسلمہ آتے ہیں، بالکل بالکل ایسے ہی۔ یہ علامہ اقبال کی صدی ہے جناب، جو جس میں وہ آئے ہیں اور انہوں نے جو شاعری کی ہے،
دیکھیں نا جرمنی میں کس قدر علامہ اقبال کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے، ایران والے جو ہیں وہ اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، اور اقبال کے اوپر جتنی ریسرچ ایران، جرمنی اور یورپ میں ہوئی ہے کہیں اور نہیں ہوئی یا کسی اور شخص کے اوپر نہیں ہوئی. اور کتنے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی علامہ اقبال کی اس مختلف شاعری جو ہے اس کے اوپر، اور ایسے ایسے کمال. جس طرح اچھا سر، یہ آپ نے اسرار خودی پڑھی؟ اسرار خودی ہے تو وہ فارسی میں، لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ہے. بھئی وہ کمال ہے جی، اس میں سورہ اخلاص کا ترجمہ بتایا ہوا ہے اصل میں، اور بتایا یہ ہے بھی، آپ لکھیں گے نا اسرار خودی اقبال کے اردو ترجمہ تو اس میں آ جائے گا بھی آپ کے نیٹ پہ. اچھا وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، اس میں سورہ اخلاص کا ترجمہ بتایا ہوا ہے جو کہ کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. وہ آپ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ مجھے خواب میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کل اللہ کا کیا مطلب ہے، یہ سورہ اخلاص کا کیا مطلب ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کل اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بھی وہ آپ وہاں سے پڑھیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ ہے کہ بھی کس طریقے سے انہوں نے، ہم تو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن وہ اللہ پریکٹیکلی کیسے ایک ہے، اس کا ہم نے کیا ہمارے دماغ میں کیا کانسیپٹ بنتا ہے کوئی پتہ. ہم تو مطلب یہی دماغ میں کہ بھی ایک بس ایک چیز ہے، نہیں وہ پورا ایک کانسیپٹ ہے سر. اس کے بعد کل اللہ ہوا، اور ہمارے پہ اس کا کیا ریئیکشن ہے، ہم نے اس کو کیسے لینا ہے، ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے. جب اللہ ایک ہے تو ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ہاؤ وی ریئیکٹ ان دا ورلڈ ایکچولی. تو کل اللہ اللہ سمجھ کا کیا مطلب ہے، انہوں نے اس کو صرف اسی کے اوپر ہے، اور اس میں ہی انسان کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا لنک کیا ہے، کہ میں نے کرنا کیا ہے. جو تبھی تو وہ کھڑے ہو جاتے، مطلب ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس کو کہتے ہیں کہ بھی پاؤں پہ کھڑی ہوئی تھی، کہ اپنی حیثیت پتہ لگی. آپ ضرور اس کو سرچ کر کے پڑھیں، مجھے یاد آ گئی سورہ اسرار خودی کو. اگر ملے گا نا میں ابھی ڈھونڈتا ہوں تو وائس صاحب میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. اچھا اسرار خودی میں ایک چیز ایڈ کر دوں، راز بھائی شاید آپ انڈورس کریں کہ اس میں یہ ہوا تھا کہ جو فلسفہ تھا نا، وہ فلسفیانہ بیسیکلی ایک وہ تھا. اس سے پہلے فلسفہ یہ مغرب والے وہ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان بڑے پیچھے ہیں، تو انہوں نے ایک فلسفیانہ شاعری کی تھی، اور اس میں جس طریقے سے مطلب وہ جو چیز اگر آپ کو پڑھنے کا ہو تو اس میں ایک چیز تھی وارث انکل کے، جو آج ہم ہیں نا، جو اس ایرا میں ہم شیطان کے سامنے سب سے زیادہ ایکسپوز ہماری نسل آج ہے. اوکے، اور یہ وہ مرد قلندر جو ہے وہ ایک آپ دیکھ لیں کہ کتنے سال پہلے، مطلب ایک صدی گزر گئی ہے، اس سے پہلے وہ بندہ وہ اس چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہے اپنی شاعری میں. اور میں حیران ہوتا ہوں، اور میں اس پہ تو راز بھائی کو اس پہ ہوگا کہ یہ کتاب یہ جو اسرار خودی تھی، یہ پہلے ڈیفرنٹ، میری جو ریسرچ ہے اس میں یہ پہلے ڈیفرنٹ وہ رسالوں میں چھپتی تھی، باقاعدہ بک میں نا. یہ تھے حکیم فقیر چشتی صاحب تھے، انہوں نے اس کو پبلش کروایا تھا. اور یہ یقین مانیے کہ وارث انکل آپ اس پہ ضرور پڑھیے گا، اگر سجاد بھائی آپ بھی، کہ بہت زبردست. یقین مانیے ایک تو دنیا آپ کے سامنے کھل کے آ جاتی ہے، اور لطف کا آپ ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں یہ پڑھ کے. اور ایون اچھا اس کا ایک اور بڑے مزے کی بات ہے، یہ فارسی میں ہے، اس کے جو ترنم ہے نا، جو وہ وزن ہے وہ ٹرانسلیشن میں بھی نہیں ٹوٹا، مطلب وہ اسی لیول پہ ہے، اس کا لیول نہیں گرا. یہ مجھے بڑی حیرت ہے، ورنہ ٹرانسلیشن میں گر جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. چشتی صاحب نے نا بہت اچھے اچھے ترجمے کیے، سب سے زیادہ وہ اقبال کے عاشق، سب سے زیادہ اقبال کے عاشق تھے وہ. بالکل ٹھیک. تو وہ بہت اچھا، وہ پڑھنے والے ہیں واقعی، وہ کمال کی چیزیں ہیں. اور اس وقت نا ان کے پاس یہ سارے فلسفے، یہ تو مطلب انہوں نے فلسفی میں جب کی پی ایچ ڈی تو دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر آپس میں بیٹھ کے ڈسکشن یہی کرتے تھے. یہ کوئی شاعر تھوڑا تھے، یہ تو مطلب بہت بڑے فلاسفر تھے. اچھا وارث انکل مجھے یہ بتائیے کہ کیا اقبال نے کبھی تفسیر لکھنے کی طرف بھی کبھی ان کا رجحان ہوا، یا کبھی اس طرح ہوا؟ قرآن کے اوپر شاعری تو انہوں نے کی، جانتے بھی وہ بہت ڈیپلی تھے، کیا کبھی اس طرف بھی ہوا؟ کیونکہ میرے سامنے سے ایسی کوئی چیز نہیں گزری.
نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی ویسے اوورآل شاعری سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے اوپر شاعری لکھی ہے، انہوں نے قرآن مجید کے مختلف احکامات کے اوپر لکھی ہے، اور مختلف جو رویے جو ان قوموں کے ساتھ رہے ہیں قدرت کے، ان کے اوپر انہوں نے لکھا ہے۔ پھر جو راز صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا، اس کے اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا کہ مسلمانوں کا عروج کس وجہ سے تھا اور زوال کیوں آیا، کون سے ایسے جو ہے نا وہ پیرامیٹرز اور جو ہے نا جو ویلیوز تھی جن کو مسلمانوں نے نظر انداز کیا اور زوال کی طرف گئے۔ یہ سارا جو ہے نا، ایک تو ان کا پورا پہلو تاریخ کا ہے، ایک پورا پہلو شریعت کا ہے، یعنی ان کی شاعری جو ہے نا، شریعت سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو انہوں نے اپنی شاعری میں ایکسپریس کیا ہے، بالکل ایسے جیسے راز صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اسرار خودی میں سورہ اخلاص جو ہے اس کی جو ایکسپریشن انہوں نے دی ہے، تو یہ ایکسپریشن جو ہے نا، یہ آپ جو فلسفے کی بات کر رہے تھے نا، یعنی آپ ایک دور تک کسی چیز کی ڈیپتھ کے جسے انگریزی میں اکثر کہتے ہیں کہ ڈیپ سیٹڈ میننگ جو ہے نا وہ تلاش کر کے تو باہر لانا، علامہ اقبال کی یہ خوبی رہی ہے۔ لیکن اگر وہ تفسیر لکھتے نا تو کمال کرتے، لیکن ان کا فوکس چونکہ میرا خیال ہے اس طرف تھا زیادہ، تو انہوں نے بہرحال توجہ تو ان کی دین کی طرف رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے، شاعری سے چھن چھن کے باہر آتی ہے، ان کی محبت بھی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عقیدت ان کی بڑی چھن چھن کے باہر آتی ہے، اور مدینہ کے نام پہ وہ آنکھیں نم ہو جاتی تھی علامہ اقبال کی، یہ بڑی کمال جو ہے نا اس کا ہے۔ اور جو لیکن ایسا نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کوئی چیز نظر سے نہیں گزری، البتہ یہ بات ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کے جو والد ہیں، کیا نام ہے، نہیں ساری اپنا نیم کے بیٹے، والد نہیں، وہ تو نور محمد تھے، جاوید اقبال، آپ اگر دیکھیں نا ان کو، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے بھی جو ہے نا کس کے اوپر لکھا ہے کہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ تھا نا اسلام کے اوپر، کہ اسلام کو کیسے ایکسپریس کرتے ہیں، یہ انہوں نے جو ہے نا اسلامائزیشن کے اوپر یہ کافی لکھا ہے، بہت لکھا ہے جی انہوں نے، یہ جاوید اقبال نے، میں پڑھتا رہا ہوں ان کا، ان کی عادت تھی اخبارات میں جو ہے نا ڈیلی آرٹیکل جو ہے نا اس کے اوپر علامہ اقبال کے جو نظریات ہیں اور دینی افکار ان کے اوپر، اور اسلام کا جو ہے نا یعنی سوسائٹی کا اسلامائزیشن کا کنسپٹ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے بہت لکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کاوش بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے علامہ اقبال کی وہ چیزیں اس کی شاعری سے اور نثر سے چن کے الگ کیے، الگ کر کے ان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک لکھ دیا ہے۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ علامہ اقبال کے کریں تو وہ جاوید اقبال کے، مجھے کتاب کا نام میں بھول رہا ہوں، اس بہرحال اسلامائزیشن اس میں یہ ورڈ جو ہے اس کے اندر آتا ہے، تو یہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے انگلش میں ساری۔ ہاں، وہ ایک ہے زندہ رود، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔